अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, कल के पीडीएम के गैर मामूली इजलास के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाज़े हो गई हैं। पहले से ही खबरें आ रही थी पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की, तो कल बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया है कि इस्तीफ़ों के मामले पर वो साथ नहीं देगी, और नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है और जेयूआई की जानिब से कि अगर इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। ज़ाहिर है वो लॉन्ग मार्च जिसके बारे में पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो हमारी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा, और इस लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत सारे बयानात भी आते रहे, तारीख पे तारीख भी आती रही लॉन्ग मार्च के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये तक भी कह दिया था कि इस लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन हमने देखा कि कल लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया। इस्तीफों के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की जानिब से क्लियरली कहा गया कि वो इस्तीफे नहीं देगी। अब इस सारी सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आगे जो पीडीएम की हिकमत अमली है वो क्या होगी। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों पर राजी हो जाएगी? अगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं होती तो फिर पीडीएम क्या पीपल्स पार्टी के बगैर आगे बढ़ेगी? इस पर नाज़रीन बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत इस सारे मामले को लेकर काफ़ी खुशियां मना रही है। ज़ाहिर एक सियासी तौर पर रिलीफ मिला है हुकूमत को, लेकिन आगे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। खुद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पार्लिमान में एक कदम आगे बढ़ें, अपोजिशन ताउन करे ताकि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सके। तो क्या वाकई हुकूमत जो है वो अपोजिशन को इंगेज करेगी, वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाएगा, या फिर वही एनआरओ की गूंज हमें सुनाई देगी? इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर तर्जीहकार जनाब इमरान याकूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद शोएब साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं आगाज़ करूंगी। आज वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान था कि पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तलाफ राय तो होता रहता है, लेकिन ये जो सारा माहौल रहा, ये जो सिनेरियो रहा, क्या समझा जाए? पीडीएम की जद्दोजहद का इख्तिताम ही समझा जाए या अभी भी कुछ चांसेस हैं? देखिए सोनिया, दो तीन इसके बड़े अहम टेकअवेज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक खबर के तौर पे जो मैं आपको बात कह सकता हूँ कि कल की मीटिंग में जो बहुत ज़्यादा आपने देखा कि इख्तलाफी बातें सामने आई। बिल्कुल, हाँ। जरदारी साहब का मूड ख़राब हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी अनाज की बुनियाद पे सियासत ना करें, अदारों के इस्तेकाम के लिए बात करें। हुआ ये है, जो इत्तलात ये हैं कि जिस तरीके से मीटिंग से पहले कहा जाता है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के दरमियान मीटिंग होती है, हाँ। बातचीत होती है, और वहाँ पे ये तय होता है कि जी विल पुश थ्रू आवर एजेंडा ऑफ आस्किंग एवरीवन कि जी रिज़ाइन करें। जब ये बात वहाँ पे शुरू हुई और कहा जाता है 80% से ज़्यादा वक्त मीटिंग में इसी बात पे बहस व तमीज़ होती रही। हाँ। इससे कहा जाता है कि लिटरली जरदारी साहब नाराज़ थे और कि जी ये तीनों ने जो आपने मुशावरत की थी, आपने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की। आमतौर पे आप कांटेक्ट भी करते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि यही मुशावरत नवाज शरीफ साहब 2-3 दिन पहले फजलुर रहमान साहब के दरमियान और जरदारी साहब के दरमियान हुई थी। कल की कहा जाता है जो मीटिंग हुई या किसी वक्त हुई, रात को ही, वो मीटिंग से पहले वो कहा जाता है कि जी जरदारी साहब को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए, अब सबसे अहम बात यह है कि सारे सियासी सिनेरियो पे मेरे दोस्त दोनों बड़े अहम माशाल्लाह समझदार भी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो है कि वो अपोजिशन जिसको हम देख रहे थे कि वो इतने जाहरियाना अंदाज से खेल रही थी, वो अब बिल्कुल यूँ लगता है कि जी वो दफाई मास पे आके खड़ी हो गई। एक और दूसरी बात ये देखें कि सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब चले अंदर हैं, लेकिन जब वो बयान देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बयान आ जाता है। हमजा को देख लें, साहबजादे उनके बिल्कुल खामोश हैं। पार्टी के अंदर कल की बातें जो एक खबर के तौर पे मुझे पता चली हैं कि बहुत सारे तो कम अज़ कम अच्छी तादाद में लोग MNA जो है ना और जो मेंबर्स थे वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि जी वो भी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ थे। अब एक साहब मुझे कंफर्म कर रहे थे, बड़े एक अहम सोर्स, मैंने कहा जी ये तो इस्तीफ़े तो नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहब को दे दिए गए हैं, उधर से जरदारी साहब को। उन्होंने हंस के इसको डिनाई किया। उसने कहा कोई इस्तीफ़े किसी को नहीं दिए गए, ये ब्लफ खेला गया कि हमारे पास आ गए, कुछ ने दिए होंगे, सबके नहीं आए। अब जो आगे सूरत हाल बन रही है ना, 2 चीज़ें हैं, फिर आप उनसे बात कीजिएगा। देखें सारा आप इसको आप इस तरह कर सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं और फजलुर रहमान साहब और मरियम साहबा
फौरी इलेक्शन की तरफ जाए, हाँ। जिनके बारे में कहा जाता है कि जी दोनों सिस्टम से आउट हैं, पार्लिमानी बेरोजगार हैं, उनके लोग कहते हैं। जबकि जरदारी साहब कहते हैं जी इन हाउस चेंज होनी चाहिए। इन हाउस चेंज के लिए वो कहते हैं कि वी शुड बी इन लीग विद द एस्टैब्लिशमेंट, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करके इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, माज़रत के साथ सोनिया यही बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप जो कुछ मर्जी कर लें। अब इस वक्त कम अज़ कम मैं कह सकता हूँ कि नून लीग जो है ना वो तरह खड़ी है, बावजूद इस बात के कि 9 पार्टियां एक तरफ हैं और पीपल्स पार्टी का पड़ला जो है ना वो भारी नजर आता है। सही। अमजद शोएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है एहसन इकबाल साहब की जानिब से कल कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अब फैसला करना है कि साथ चलना है या राहें जुदा करनी है। जाहिर है शर्त है इस्तीफे दिए जाएं वरना लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का कोई मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज वाज़ेह है कि ये 11 जमातें जब इकट्ठे हुई तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुकूमत के लिए। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता अपनाया और अपना एक एक मुतालबा वो इनसे मनवाते गए। हाँ। और अगला गोल इनको दिखाते गए कि अच्छा ये इस्तीफे अब इसके बाद देंगे, इसके बाद देंगे। नतीजा ये है कि इस सारे खेल में पीपल्स पार्टी नजर आता है कि सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया है। आज सेनेट में उनकी पोजीशन अच्छी मजबूत है, और अगर कल को उनका चेयरमैन भी बन जाता है तो फिर आप देख लीजिए कि वो तो सारा मैदान वो मार गए। बाकी जो है वो अपनी इमरान खान या पीटीआई दुश्मनी में आंखें बंद करके इनके पीछे चलते गए। और जैसे अभी एहतशाम भाई कह रहे थे कि नून लीग सबसे बड़ी लूजर है, उनको पंजाब में 5 सीटें मिली हैं सेनेट की, यानी सेनेट ही मेजर इलेक्शन हुआ है, और उसमें आप देख लीजिए कि वो एक सूबे तक महदूद होकर रह गई, वहां भी सीटें पूरी नहीं होंगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी गेम बड़ी अच्छी तरह खेली। अब इसमें मजीद अगर वो हम इसको देखें तो जो मायूसी आपको नजर आ रही है बाकियों के चेहरों पे, उसके अंदर सियासत नहीं है, वो तहस नहस का काम था। मिसाल के तौर पे मौलाना को अगर आप देखें तो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हल्फ ना उठाएं, हालांकि उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट का ना कोई मसला था कि जनाब इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, गवर्नेंस, वो चीज शुरू ही नहीं हुई थी। तो वो तो पहले दिन से वो जैसे सियासी बेरोजगार आज कह रहे हैं ये पीटीआई वाले, वो मसला उनका वो ही था, बेरोजगारी। सही। लिहाजा यहाँ कोई उसमें सियासत नजर नहीं आ रही, वो उनका अपना जाती दुख नजर आ रहा था। मियां नवाज शरीफ की भी तमाम स्टेटमेंट्स में उनका वो जाती दुख नजर आता है जो वो पिछले 22-23 साल से लेके चल रहे हैं। सियासत अगर कोई कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी कर रही है। अब बड़ी वाज़ेह चीज है कि जिस रास्ते पे मौलाना लेके जाना चाहते हैं वो है एक क्लैश का, कन्फ्रंटेशन का रास्ता। अगर आज पीटीआई को कन्फ्रंटेशन के जरिए निकाल भी दिया जाए तो ये उसके बाद इलेक्शन होते हैं, कोई 2 पार्टियां 3 पार्टियां खुद बना लेंगी, फिर दोबारा फिर एक अपोजिशन बनेगी और पीटीआई के साथ बाकी 7-8 जमातें शामिल होंगी, तो कन्फ्रंटेशन का काम आगे भी चलता रहेगा। सही। आज ये की हुकूमत को अगर आप अमन से नहीं बैठने दे रहे तो कल वो किसी और को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो एक्चुअली ये सियासत नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं जो आगे चलते नजर नहीं आ रहे। सही। तो ये मायूसी है, लेकिन इत्तेहाद को बचाने के लिए मेरा ख्याल है कि कंप्रोमाइजेस होंगे, ये गिव एंड टेक ले दे करेंगे, इस्तीफे नहीं होंगे, लेकिन आगे का रास्ता मजीद दिखा दिया जाएगा, आगे का रास्ता निकाला जाएगा और कॉम्प्रोमाइजेस होंगे इस इत्तेहाद को बचाने के लिए। इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से जनरल साहब ने भी बात की है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अब कल एहसन इकबाल साहब ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अगर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से रिजाइन करे और सिंध की हुकूमत रख ले तो भी हम लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पीपल्स पार्टी इस हद तक जा सकती है कि चले सिंध से नहीं कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है जो अमजद साहब जिस तरह से बात कर रहे थे और एहतशाम साहब, हाँ। देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफे क्यों देंगे, बिल्कुल, और उन्हें इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान में आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन कुछ इदारों के साथ ताल्लुकात ना हो, कुछ इदारों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन ना हो, कुछ इदारे आपकी सपोर्ट में ना हो, तो आप किसी भी असम्बली में किसी भी सूबे में अपना हुकूमत में अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, ना ही सियासत में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के बारे में अब ये बात देखिए आप, जो हालात हैं उससे साबित होती है कि पीपल्स पार्टी उन हलकों के साथ इस वक्त कोई डील कर चुकी है।
ان کے ساتھ اس کے معاملات اس نے اپنے بہتر کر لیے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے خلاف آپ دیکھ لیں ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور ان کو اس طرح سے پکڑ بھی نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ کہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے, کراچی آپ کا اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں معاشی خواب ہے, آپ کا وہاں سارے معاملات ہیں, آپ اس کو اگنور کر نہیں سکتے. بالکل. آصف علی زرداری صاحب نے بڑی, اس کو آپ اختلاف کریں یا اس سے اتفاق, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے لیے یہ موافق حالات بنوائے ہیں. یہ ایسے ایک دن میں موافق حالات نہیں بنتی. اب جس طرح سے انہوں نے اتنی محنت کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے, تو مولانا صاحب کی یا میاں نواز شریف کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیوں اپنے ساری محنت پہ پانی پھیرتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی محنت پہ پانی پھیریں گے. اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو اتنی محنت ہی نہ کرتے. عمران یعقوب صاحب, یہ کوئی آپ کہہ رہے پہلے سے طے تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایسے ہی کرنا ہے؟ بالکل طے تھا. اگر آپ ہم دیکھیں بہت سارے سیاسی تجزیہ کار بشمول میرے, ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفے نہیں دے گی. دیکھیں سندھ گورنمنٹ اس کے پاس ہے, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ بھی جیت لی ہے اتحاد کی وجہ سے. لیکن میں اب بھی آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سے بھی یہ کوشش کرے گی کہ پی ڈی ایم سے نہ نکلے. پی ڈی ایم نے جو کل انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں, تو اصل میں یہ انہوں نے اپنی طرف سے انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اور عمران یعقوب صاحب, خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کل بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی انہیں دیا جائے, جس پر ظاہر نون لیگ نے کہا کہ ہم نے تو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دیا ہے آپ کا, اب لیڈر آف اپوزیشن کے لیے پہلے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اب لیڈر آف اپوزیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ہو. لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا. لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپس میں لڑتے بڑھتے بھی رہیں گے, لیکن فی الحال اکٹھے ہی رہیں گے. کیونکہ اکٹھے رہنے میں ان کی عافیت ہے, ان کا فائدہ اس میں ہے. سیاست کے سینے, دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور سیاست ایک ایسا دلچسپ کھیل ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلی بڑی, آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی دعوے دار بن رہی ہے. تو پیپلز پارٹی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی تھی, آج وہ ان کی گود میں بیٹھنا چاہ رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں عمران یعقوب صاحب کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی آگے جا کر, جس طرح سے عمران یعقوب صاحب نے بھی بات کی, جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ اتحاد برقرار رکھے گی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے راہیں جدا ہو جائیں گی یا ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں کل کی میٹنگ کے بعد تو بڑا واضح طور پر لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک تاریخی حادثہ دیکھنا پڑا ہے. مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے, آخری میٹنگ تھی, آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ سے پہلے اس میں بہت سارے فیصلے ہونے تھے, اور جس طریقے سے کل کا ماحول رہا ہے, جس طریقے سے ٹینشن اور تناؤ کی بات رہی ہے, دیکھیں اس سارے معاملے کو میرا خیال ہے عمران بھی اس پہ ضرور بات کریں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل جو فضل الرحمان صاحب نے بریف پریس کانفرنس کی اور چلے گئے ناراض ہو کے, مریم صاحبہ نے کہا جی سوال لے لیں, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم نے ایک موقع دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو میں چلے جائیں. دیکھیں کل کی ساری گفتگو اگر زرداری صاحب کی دیکھیں تو ٹھوک بجا کے انہوں نے استعفوں کے بارے میں ایک بڑا بھرپور ایک موقف اپنایا ہے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیس سیونگ لی ہے پی ڈی ایم نے اپنے لیے, یہ کہہ کہ جی ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں. بھئی کل بھی ان کا موقف یہی ہوگا سی کے بعد بھی. اور پھر آپ نے دیکھا جو باڈی لینگویج تھی یوسف رضا گیلانی کی, جب مریم کے ساتھ وہ کھڑے تھے, ان کے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے کہ جی آپ کی سی میٹنگ کا ہم انتظار کریں گے. دیکھیں بڑے واضح طور پہ زرداری صاحب نے اپنے کارڈ جو پہلے اپنی چھاتی تک لگا رکھتے تھے, کل انہوں نے اوپن کیے. لیکن احتشام صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ جو انہوں نے وقت مانگا ہے کہ سی کے اجلاس میں ظاہر فیصلہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی منا رہے نون لیگ اور جے جو آئی کو, ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو مسلسل ایک بات نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں بہت دفعہ کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا تو کوئی فائدہ ہوئے گا ہی نہیں جب تک کہ آپ اس کے لیے استعفے نہ دیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جی 400 لوگ یہاں سے اور باقی اسمبلیوں سے استعفے جب دیں گے, 345 لوگوں میں سے آدھے ان کے ہیں, وہ استعفے دے دیں گے نیشنل اسمبلی سے, باقی جگہوں پہ بھی پھر بھی بات نہیں بنے گی. ایک اور بات عمران صاحب میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کل جو 2 جگہوں پہ احسن اقبال صاحب نے کی ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ہم شروعات کر لیتے ہیں نیشنل اسمبلی سے, یہاں سے استعفے دیتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی جہاں تک بات ہوگی, لیکن سندھ اسمبلی کے بارے میں آپ بھلے استعفیٰ نہ دیں, وہ اپنے پاس رکھیں, سندھ حکومت اپنے پاس رکھیں. اس کے باوجود زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب یہ جو بہت زیادہ ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے, فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, اور جس طریقے سے
वन पॉइंट एजेंडा लेके आप गए थे। देखिए हुकूमतें तब्दील करने के बड़े तरीके होते हैं, हाँ। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह इमरान साहब ये भी बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अदारे अपनी जगह मजबूत हैं, उनको बाईपास करके आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप 3 लोगों का मुसलसल नाम ले रहे हैं, उसके बाद आपके मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो भंड किया जी पाकिस्तान नहीं खपेगा, जो मरियम को कुछ हो गया, उससे आप देख लें हर तरफ रसवाई हो रही है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी बात है कि मरियम साहबा के जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं, कितना बड़ा दावा था कि जी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक मैसेजिंग, वो सिग्नलिंग और पोस्चरिंग थी कि जी हमारे मामलात कहीं और भी। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि बहुत हद तक जरदारी साहब उनके ब्याह पे भी कभी कभी बात किया करते थे जिनसे बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठ जाए कि नहीं भाई हमने हर सूरत में हटाना है, और उनका ये ख्याल है, जो आपको पता है एक मंत्रा क्या था कि हम तो इमरान को कुछ समझते ही नहीं है, जो उसके पीछे उनको हटा के रहेंगे। अब देखें बड़े बुरे तरीके से बैकफुट पे गए हैं, और आपने देख लिया सेनेट में, आपने देख लिया क्या हुआ। अब जिस तरीके से 7 बंदे जो जितवाते हैं वहाँ पे रिजेक्ट होते हैं, वोट वही यहाँ पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया, और ये राना सनाउल्लाह और ये बात कहते हैं, और साथ साथ एहसन इकबाल भी कहते हैं कि जी हम लोगों में बड़ी कमजोरियां, उनको दूर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है सोनिया, उनको अपनी कमजोरियां दूर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो उंगलियां उठाएं, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। कमजोरियां दूर करने की है। मज़ीद इशूज़ पर भी नाज़रीन बात करेंगे। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब, पीडीएम की ये पूरी जो तहरीक रही, जाहिर है कुछ अचीव किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल हमने देखा कि हुकूमत पर एक प्रेशर इसका बना रहा। अब कल के इजलास के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशर है हुकूमत पर खत्म हो गया है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं खतरा मौजूद है? देखिए, प्रेशर तो कुछ न कुछ रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अलग हो भी जाती है और उसकी वजह से प्रेशर कम हो, तो फिर भी ये 9-10 जमातें जो पीछे मौजूद हैं वो काफी टर्मोइल क्रिएट कर सकती हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए अगर वो लॉन्ग मार्च करती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जिसको वो हैंडल करने के लिए उनको खासी स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ये लोग इस्तीफे दे देते हैं और वो पीपल्स पार्टी नहीं देती, तो हुकूमत पे प्रेशर तो कम है, लेकिन बारसूरत असेंबली में से एक बड़ी मेजॉरिटी लोगों की अगर बाहर निकल जाती है तो वो भी एक इशू बन जाएगा। इसको हैंडल करने के लिए हो सकता है कि हुकूमत फौरी तौर पे इस्तीफे ना मंजूर करे, यानी जो स्पीकर है वो एक चीज बताएं, ये जो बार बार फजल रहमान साहब कहते हैं कि यकमुश्त इस्तीफे अगर नहीं देते तो हमारे पास कोई चारा नहीं हुकूमत हटाने का, जब ये दे देंगे फिर दबाव में आके फिर अदारे भी मुतहरक हो जाएंगे। नहीं, वो कोई भी मुतहरक नहीं है। असल चीज ये है कि हुकूमत ऐसे नहीं जाएगी। वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तरीका भी दुरुस्त नहीं और जाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर ये तरीकाकार इख्तियार किया जाए तो आप इमरान खान का और वो कादरी साहब का धरना भी देख लें, वो भी बैठे बार चले गए थे इसी तरह बड़ा लंबा धरना दे के। ये होगा नहीं, ये ट्रेडिशन ही गलत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत ये देख के बाहर 50,000 लोग आके बैठ गए लिहाजा वो घर चले जाएं। आप पाकिस्तान पूरे से 20-22 करोड़ की आबादी में से 40-50,000 लोग लाना चाहें तो कोई भी ला सकता है, यानी पार्टीज अगर चाहें पैसा खर्च करके लोगों को ला के जमा करें तो हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कामयाब हो गए 50,000 लोगों को जमा करने में तो हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली जाए, वो नहीं होगी। तो इस वजह से बेहतर तरीका यही था जो पीपल्स पार्टी इनको तजवीज कर रही है कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करें। उसमें हो सकता है इनको कामयाबी हो जाए। अगर ये नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं या कल मिलके इस्तीफे ही देते हैं तो वो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकल आएगा, बजाय इसके कि ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं जहां मारदाड़ हो सकती है। लेकिन ये इस्तीफा मेरा नहीं ख्याल के कोई धरनों की सूरत में, लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत कमजोर तो हो सकती है लेकिन हुकूमत जाएगी नहीं। लेकिन बिल्कुल वो तो होता है, देखिए प्रेशर तो आता है। बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की जनरल साहब मिसाल मौजूद है ना, 126 दिन का धरना दिया, पार्लियामेंट पर हमला, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है हुकूमतें ऐसे गिरा नहीं करती। इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे जिस तरह के इस्तीफों के मामले पर, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर माइनस पीपल्स पार्टी नून लीग इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ जाएगी? और अगर जाती है तो फिर तो जाहिर है ज़िमनी इंतखाब अगर हुकूमत कराती है तो फिर उसमें हिस्सा नहीं लेगी, तो ये सिस्टम से तो बाहर हो जाएगी, तो इस ऑप्शन की तरफ जाएगी नून लीग। सोनिया, दो बड़ी अहम बातें हैं आपके इस सवाल में। पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के बगैर जाती है तो इससे जो खिलाफ पैदा होगा, तो ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हम दोबारा इलेक्शन में नहीं जाएंगे।
وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے, دوبارہ منتخب ہوں گے, پھر استعفے دے دیں گے. اچھا, یعنی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم الیکشن میں سے ابھی ریزائن کریں گے, اگر حکومت مڈ ٹرم الیکشن کرواتی ہے تو ہم مڈ ٹرم الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ریزائن کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر؟ فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت پہ پریشر بڑھے گا, حکومت مزید دباؤ میں آئے گی. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ دھرنوں سے حکومتیں یا لانگ مارچ سے حکومتیں تو نہیں جاتی, لیکن بہرحال کمزور ضرور ہو جاتی ہیں. 126 دن کے دھرنے نے بھی نواز شریف کو کمزور کیا تھا. اگر وہ دھرنا نہ ہوتا تو شاید نواز شریف کا احتساب بھی نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک فیکٹر کو یاد رکھیں, پنجاب جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, مسلم لیگ نون کا ہوم گراؤنڈ پنجاب ہے. اچھا, وفاق میں حکومت کا راستہ بھی لاہور سے ہو کے جاتا ہے. اگر پنجاب میں جو زیادہ سیٹیں جیتتا ہے, وفاق میں بھی وہی حکومت بنانے کے قابل ہوتا ہے. اس وقت پنجاب میں جو پوزیشن ہے اس میں مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آج بھی اگر الیکشن ہو تو وہ پنجاب میں زیادہ سیٹیں جیتے گی, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی, لہٰذا اب اگر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کو اتنی نشستیں بھی نہیں ملیں گی جتنی وہ پچھلے الیکشن 2018 میں جیتی تھی. اب وہ اگر پنجاب میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے. مولانا فضل الرحمان کراچی سے لے کے پشاور تک, بہرحال ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ لوگ ہیں, جو باہر نکل سکتے ہیں. 50,000 لاکھ بندہ نکال کے اس کو بٹھانا مولانا کے لیے کوئی بہت ناممکن چیز نہیں ہے. اس لیے مسلم لیگ نون مولانا مل کر کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں, پہلے بھی کہا کہ یہ لڑتے پڑتے رہیں گے, لیکن پیپلز پارٹی بھی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ پی ڈی ایم سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کرے. اس میں سونیا ایک دو چیزیں اور جس طرح بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک دو چیزیں اور بھی میں ایڈ کروں. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس سارے معاملے میں جو میٹنگ سے 4 دن پہلے کا ایک بیان تھا, اس سے پہلے بھی ان کا آیا تھا, حافظ حسین احمد صاحب جو چھوڑ چکے ہیں جے یو آئی کو, ان کا یہ کہنا تھا میٹنگ سے پہلے, یہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے ان کی دھرنے سے کیا کہتے ہیں لانگ مارچ سے پہلے, اس میں انہوں نے کہا تھا میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب کو ماموں بنائیں گے. وہ دھرنے کے معاملے میں پہلے بھی دھوکہ دیا. ایک تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آئے گی, اس کا ثبوت میں یہ کہوں گا کہ اس طرح ہے کہ جس طریقے سے فضل الرحمان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ مفادات کا شکار ہے, ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سارے سینیریو میں کیا ہوا, ان کے درمیان جو اختلافات تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی 4-6 وزیر شروع ہو جاتے تھے کہ دفن ہو گئی پی ڈی ایم, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کو بچانے کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کل کی میٹنگ فیٹل اس لیے ہوئی کہ جس طریقے سے زرداری صاحب کو آؤٹ کر کے کوئی فیصلے کرانے کی کوشش کی گئی, زرداری صاحب جو ہے نا وہ سیدھے ہو گئے کہ بھی ایسا نہیں ہوگا. بلاول کو کہا جاتا ہے کہ جی باوجود اس کے کہ وہ چاہ رہے تھے میں جاؤں میٹنگ میں, ان کو روک دیا گیا کہ آپ نہ جائیں, میں کل ہی کافی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے انہوں نے اپنا اندیا بڑا واضح طور پہ دے دیا کہ بھی اگر آپ سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں. یہ بات میں تمام تر زرداری صاحب سے میں کہوں گا ریزرویشن کی سیاست کے بارے میں, لیکن ایک چیز طے ہے, وہ جب بھی آپ دیکھ لیں وہ عدالتوں کا انہوں نے احترام کیا ہے. عدالتوں کے بارے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی. بڑے بڑے فیصلے جب بھی ان کے خلاف آئے کبھی وہ اس طرح نہیں بولے جس طرح آج دیکھ لیں پی ایم ایل این جب فیصلے عدلیہ کی طرف سے مرضی کے آتے ہیں تو زندہ باد مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, ادروائز کہتے ہیں جی عدالتیں نہیں ٹھیک. اور زبیر عمر صاحب تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب تو نہیں آئیں گے جب تک ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. دوسری طرف بیٹی صاحبہ کہتی ہیں جی کیا میں اپنے والد کو قاتلوں کے حوالے کر دوں. تو بیانات میں اتنی زیادہ کنٹرڈکشن ہے. میرا خیال ہے پروسیس میں جو بہت زیادہ پی ڈی ایم کو نقصان ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے کور نہیں ہو سکتا. ان کو بڑا وقت لگے گا, بڑا مشکل سے زرداری صاحب کو راضی کریں گے. زرداری صاحب بھی نہیں چاہیں گے نکالنا, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا پارلیمنٹ سے باہر نہیں جائیں گے, انہوں نے کبھی استعفے نہیں دینے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آصف نے تو شروع میں کہہ دیا تھا احتشام کا, مجھے تو اعتماد ہی نہیں ہے زرداری صاحب پہ. جی احتشام صاحب ایک اس پہ میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی آپ کل اگر پی ڈی ایم کل کے اجلاس کے بعد کمزور ہوا اور اگر پی ڈی ایم مزید کمزور ہوتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کمزور ہونے سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کی حکومت کو فائدہ پہنچے گا,
تو یہ بات یاد رکھیں کہ میرے نزدیک اس کا فائدہ نہیں, انہیں الٹا نقصان پہنچے گا, کیونکہ پی ڈی ایم کی وجہ سے پورا میڈیا پی ڈی ایم پہ فوکسڈ تھا, لوگوں کی توجہ اس طرف تھی کہ پی ڈی ایم کیا کرتا ہے. اگر پی ڈی ایم کے غبارے سے عوام نکل جاتی ہے, پی ڈی ایم ٹھوس ہو جاتا ہے, تو پھر عوام کی توجہ ہوگی مہنگائی کی طرف, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران یعقوب صاحب, جس سے الٹیمیٹلی اور ڈائریکٹلی نقصان عمران خان کی حکومت کو پہنچے گا. بالکل. اچھا جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب حکومت نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا, لیکن حکومت کے لیے ابھی جس طرح سے عمران یعقوب صاحب نے بھی بات کی کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, مہنگائی ہے, گورننس کے معاملات ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ بیان کہ سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے, پارلیمان میں ایک قدم آگے بڑھیں, انتخابی اصلاحات سے بات چیت کا آغاز کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب اس موڈ میں آ گئی ہے, کہ حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ورکنگ ریلیشن شپ بڑھانا ہوگا, اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا؟ کہ فواد چودھری نے تو یہ کہہ دیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی. وہ پہلے دن سے انہوں نے یہی غلطی کی کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کرنی تھی جس سے پارلیمنٹ فعال رہے اور چلتی رہے. وہ انہوں نے کی نہیں, وہ تو کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے. تو یہ وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جل صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. جل صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیا جائے گا اسی بات کو. اگر میں کہوں کہ پہلی میٹنگ جہاں انہوں نے حلف اٹھانا تھا الیکشن جیتنے کے بعد, وہاں پہ شور ہوا تھا اور ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی, وہ عمران خان صاحب بھولتے ہی نہیں ہیں. بھئی پارلیمانی سیاست میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مزاج کا بھی فرق ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک مزاج جو سیاست کو سمجھتا ہے وہ غالباً شاید نہیں ہے, اور سیاست میں آپ کو اس طرح کی انا, بڑی اکڑ اور یہ رکھ کے اگر آپ چلیں تو انا آپ کو لے بیٹھتی ہے. اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی, عاجزی, انکساری, لوگوں کو راضی کرنا, یہ ہوتا ہے طریقہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلانے کا. کیسز کرپشن کے ہیں, جو بھی ہے وہ چلتا رہے, آپ کو ضرورت نہیں تھی. 2 نعرے ان کے بڑے رستے میں آئے, آڑے آئے, اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک بچگانہ سی حرکت تھی. ایک وہ کہ جناب ہر چیز میں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, میں کھا جاؤں گا ان کو, اور دوسری طرف یہ کہ جناب ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج, بھائی یہ پیج رہتا ہے اسی طرح ہی. آپ حکومت میں اگر موجود ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اور اس میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں, جس طرح ڈان لیگ سپیچ, یا آپ اس طرح کا جو میاں نواز شریف بامبے کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, وہاں آ کے آپ کا ضرور اختلاف بنے گا کہ جناب آپ ہمیں انٹرنیشنلی دشمن کے کٹہرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ اگر آپ عام طور پہ جو نارمل طریقہ چلنے کا اگر چلتے رہیں تو وہ ایک پیج پہ ہی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو کیا کہے گی؟ یہ ایک اتنا انہوں نے راگ الاپا, اس کی وجہ سے ایک غلط امپریشن کریٹ کیا, اور اپنے لیے انہوں نے ماحول اور اپنے لیے چیلنجز. جل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو گردنوں میں سریہ ہے ہمارے لیڈروں کی اور ایروگنس ہے. کل مریم صاحبہ نے معذرت کے ساتھ جس طرح سارے مخالفین کل سے بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے زرداری صاحب کو میسج دیا کہ جی نواز شریف صاحب کی میں نمائندہ ہوں, جس نے بات کرنی مجھ سے کرے پہلے بات. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے مجھے یاد آ رہا ہے وہ جنرل بلوچ صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آئے تھے یا لیٹ آئے تھے, وہاں کہا جاتا ہے کہ بڑی بے عزتی کی تھی. ایک بنیادی وجہ یہی بنی جنرل بلوچ کی پی ایم ایل این کو چھوڑنے کی. تو یہ تو سریہ گردنوں سے کب نکلے گا؟ ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جل صاحب؟ صحیح, یہ سریہ نہیں نکلے گا. احتشام صاحب کے حالات بھی بہتر نہیں ہو سکتے تب تک. ظاہر ہے ملکی مفاد کے لیے سب جماعتوں کو مل کر سوچنا ہوگا. مجھے ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اب انتخابی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیمی بل لینے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. آج عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے اسپیکر کو کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے انتخابی اصلاحات کو لے کر. لیکن یہ جو حکومتی رویہ ہے, یہ اس وقت جو سارا ماحول ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ساتھ دے پائے گی؟ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سونیا, ان پرنسپل اصولی طور پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کسی کے درمیان کہ ہمارے ہاں روز کے جھگڑے, 70 کے بعد 10 الیکشن, اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہارنے والا کہ میں ہار گیا ہوں. اس کے لیے تو انتخابی اصلاحات بہت ہی ضروری ہیں. لیکن
معذرت کے ساتھ تو روز بات کرتے ہیں کہ یہ سیاسی لڑائی جو ذاتی لڑائی میں بدل گئی ہے. ابھی آپ بتائیں نا کہ 3-4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 3-4 ماہ میں. آپ دیکھ لیں جب اسپیکر صاحب نے میٹنگ کے لیے بلایا کووڈ کے لیے اپوزیشن والے نہیں گئے, فیٹف پہ میٹنگ کے لیے بلایا اپوزیشن والے نہیں گئے, دہشت گردی پہ ایک میٹنگ رکھی تھی اس کے لیے نہیں گئے. میرا نہیں خیال کہ کسی صورت میں بھی وہ جائیں گے. ہاں ایک طریقہ ہے کہ تھوڑا سا اعتماد کی فضا کو بہتر کیا جائے, بیک چینل رابطے کیا جائیں. 1-2 لوگ جن کے بارے میں کوئی اچھی رائے ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو کم تنقید کرتے ہیں اور ہر بات پہ ڈنڈا اٹھا کے گالیاں نہیں دے رہے ہوتے, ادھر سے ادھر یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ان رابطوں کے ذریعے تھوڑا سا اعتماد کا لیول بحال کیا جائے, اس کے بعد ان کو کہا جائے اس طرف آئیں. اب کیونکہ پی ڈی ایم کمزور تو ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو ذوف تو پڑا ہے, زد تو پڑی ہے, تو شاید فوری طور پہ تو نہ مانے وہ, اور ان کا یہی ہوگا کہ ان کو نکالنا ہے. تو ظاہر ہے اب سب لوگوں کو پتہ چل گئی بات, ان کے لوگ بھی پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا ناممکن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حالات تو وہ پورا کر لے گا وقت, اور 2023 میں بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے جیت جائیں گے, اگرچہ مشکل بات ہے. اہم سوال یہ ہے کہ جو جس طرف اشارہ جنرل صاحب نے بھی کیا اور عمران بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو آنا پڑے گا اس طرف, ادروائز پھر یہ کہ اور کچھ نہیں ہوگا تو میڈیا میں لڑائی چلتی رہے گی ان کی, اور ہر وقت اور عوامی مفاد کی کوئی لیجسلیشن, اور اس کا نقصان پی ڈی ایم کو تو ہونا ہے, وہ ہو چکا ہے. اس کا نقصان بڑا برے طریقے سے مزید حکومت کو ہوگا. آج کل کی 2 میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا جی مہنگائی کی طرف آؤں گا. لوگ ہنستے ہیں کہ جی جب بھی مہنگائی کے کسی ایشو کی بات ہوتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, تو میرا خیال ہے سیریسنس نہیں ہے. اس کو وجہ ڈھونڈنی پڑے گی, لوگوں کو دیکھنا ہوگا. اب رمضان شریف آ رہا ہے, اب دیکھیں مہنگائی کتنا اوپر جا رہی ہے. اگلے دن میں ایک جگہ گیا, وہاں پہ بندہ بتا رہا تھا دکاندار کہ ایک خاتون آتی ہے میرے پاس, اس نے رونا شروع کیا اور کہنے لگے کوئی یہ نہیں مانگنے والی, بڑی ریزنیبل خاتون تھی مڈل کلاس کی. اس نے کہا اگر یہی حال رہا تو ہم اب رمضان کیسے گزاریں گے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ حکومت کو اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے, کارکردگی کو, اور کچھ نہیں تو بھئی یہ مہنگائی کو تو روک لیں. لیکن سوال ہے کہ اب IMF کے بعد تو آپ دیکھ لیں بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے. جس طریقے سے اسٹیٹ بینک پہ انہوں نے ریولیوشنری تبدیلی لانے کے بعد کیا, ٹوٹل انڈیپینڈنٹ, کل سے وہ جناب دیکھ لیجئے گا وہ جس طریقے سے پیسے کی ڈالر کی پرائس اوپر جائے گی, کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو کوئی ڈیفینیٹلی میکینزم ڈھونڈنا ہوگا کہ آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ کمر توڑ مہنگائی, اس کا کوئی حل ڈھونڈیں. صحیح. عمران یعقوب صاحب, یہی سوال میں اگر آپ کے پاس لے کر آؤں تو اس وقت ظاہر ہے وقت بہت کم ہے حکومت کے پاس اور مسائل کا ایک انبار ہے. ابھی احتشام صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی, مہنگائی ہے, اور یہ جو دعوے کیے گئے تھے عوام کو ایک ایسے نظام کی جو نوید سنائی گئی تھی کہ کرپشن سے پاک ہوگا, میرٹ کی بالادستی ہوگی, روزگار ملیں گے, کچھ بھی پورا ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں یا جو 2-2.5 سال رہ گئے ہیں اس میں یہ جو امیدیں دلائی گئی تھی کسی حد تک پورا کر پائیں گے یا ایسے ہی گزر جانے ہیں یہ سال بھی؟ دیکھیں 2 سال جو باقی رہ گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے اگر تو واقعی ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے اگلی بھی حکومت بنانی ہے, انہوں نے پھر اس ملک میں کچھ کرنا ہے اور سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو پھر انہیں یہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ ایک باری آئی تھی وہ انہوں نے پرائم منسٹر بن کے پینگے پنجابی میں کہتے ہیں پینگے جھوٹ لی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی وہ سیاست میں کوئی مزید بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا بڑا انہیں درد ہے تو پھر انہیں اس طرح سے کر کے دکھانا پڑے گا. اور عمران یعقوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں 5 سال تو بڑے کم ہیں, 5 سال نہیں 10 سال کم سے کم ملنے چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران صاحب وہ جو کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کلیئرٹی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں ریاست مدینہ, کبھی کہتے ہیں چائنا کا ماڈل, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے. وہ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ کس طرف جانا ہے. ریفارم لانا, اصلاحات اور کچھ بہتر کرنا تو بہت دور کی بات. سر اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ جو 200 ایکسپرٹ کی ٹیم تھی نا وہ اتنے ہی قابل تھی کہ انہیں 3-4 ماڈل بتا دیے. کسی نے کہا ملیشیا کا ماڈل بڑا اچھا ہے, کسی نے کہا ترکی کا ماڈل بڑا اچھا ہے, کسی نے کہا نہیں چین بڑا اچھا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے ایک ٹیم نے کہا نہیں یہ صدارتی نظام جو ہے نا سب سے اچھا یہ ہے. اب وہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اب پرابلم یہ ہم یہ تو اپوزیشن سے گلا کرتے ہیں. آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ 3 دفعہ اپوزیشن نہیں گئی. مجھے آپ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان 2.5-3 سال میں ایک دفعہ بھی وزیر اعظم نے انہیں اپوزیشن تسلیم کی ہے؟ بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں عمران صاحب نہیں کیا. ہاں وہ تو کہتے ہیں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں. یعنی آپ وہ ان کو دیکھیں کہ آرمی چیف کو کئی میٹنگز اس لیے چیئر کرنا پڑی تو اس نے وزیر اعظم نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ میٹنگ نہیں لوں گا, ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا.
جب ایک بندہ کسی دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ والے بھی اس کی بات کیسے سنیں گے؟ بالکل اس میں حکومت کا رول بڑے بھائی کا ہوتا ہے، حکومت نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ہمارے کنٹریز میں تو اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکومت میں صرف نقص نکالنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا۔ آپ کی طرف آؤں گی میں جنرل صاحب، کیوکلی کامنٹ کیجئے گا۔ جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گورنمنٹ کو جو چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی ہے۔ عام آدمی پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں، کنٹرول کر پائے گی گورنمنٹ؟ میرا نہیں خیال۔ دیکھیے یہ مہنگائی کو آج نہیں شروع ہوئی، ان کے ٹینیور میں کافی پہلے سے، جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا اس کے بعد کام شروع ہو گیا مہنگائی کا۔ پھر چینی کا قصہ نکل آیا، گندم کا نکل آیا، انہوں نے گندم امپورٹ کی، مارکیٹ میں ڈالی، اس کے باوجود گندم کی قیمتیں نیچے نہ آ سکیں۔ تو یہ ایک پروسیس کچھ اور ہے۔ دو چیزیں اس میں ایک ہیں، ایک تو اخلاقیات ہمارے اپنے لوگوں کی، رمضان میں قیمتیں چڑھانا یہ ہمیشہ سے ہے کہ گناہ بخشوانے بھی ہیں لیکن ساتھ لوٹ مار بھی کرنی ہے، یہ کوئی اس رمضان میں نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کا اخلاق ہے۔ لیکن سروائیو کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا جنرل صاحب اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی؟ جی میں ایکسپلین کروں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کورونا کا قصہ آیا، کسی نے کہہ دیا سنا مکی اس کا علاج ہے، لوگوں نے لاشوں پہ کمائی کرنی شروع کر دی، 200 روپے کلو والی 5000 روپے کلو پہ چلے گئی چیز۔ تو یہ تو اخلاق ہے، یہ لوگوں کی اپنی آپ کہہ لیجئے کہ ثواب دی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں کرپشن ختم کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں، تو آپ سوچئے کہ باقی سارا ملک اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا جنرل صاحب وقت کم ہے، ایک سوال میرا سوال لے لیں ایک سیکنڈ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے کہ 3 بندوں کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جائے، بزدار کی، محمود خان کیفی والے کی اور اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کی۔ ان تینوں کی وجہ سے مہنگائی ویسے بھی صوبائی سبجیکٹ ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ تب بھی میں معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ دیکھیے یہ جب انہوں نے شروع میں جب یہ کام کیا تو پورے ملک میں اکانومی رک گئی، کیونکہ آپ کے ملک میں ہے بلیک اکانومی، یا انہوں نے جب چھوٹ دی کنسٹرکشن انڈسٹری کو، انڈسٹریلسٹ کو کہا کہ آپ کے کیسز نیب میں نہیں جائیں گے، وہ ایف بی آر ڈیل کرے گا، تو آہستہ آہستہ اکانومی عمران صاحب آپ بھی شارٹ کمنٹ کر دیں 3 بندوں پہ، 2 اپنا چیف منسٹر اور ایک اعظم خان پرنسپل سیکرٹری، بدلنا چاہیے ان کو؟ سر عمران خان صاحب ان کو کیوں تبدیل کریں؟ مجھے لگتا ہے احتشام صاحب آپ نا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمران خان صاحب کو تو یہ یقین دلایا گیا، ٹھیک ہے اب کہنا اختیار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ عمران یعقوب صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم۔ بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، سینئر اینالسٹ عمران یعقوب صاحب، احتشام الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔